ہے تو انسان کا دل ہلتا ہے، اور اس حرکت کو بے حرکت کرنے کا نام ہے سکون، کہ اس کے دل کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، حالات اور اندر کی دنیا کے بیچ میں ٹھہراؤ، حالات کے ساتھ الائنمنٹ ہو جائے اس کے مائنڈ کی، اس کے ہارٹ کی، اس کی سوچ کی. اس کو کہتے ہیں سکون. کے دل جو ہے نا وہ اس کا چین، اس کا قرار، اس کی راحت، اس کی وہ سٹیبل ہو جائے. سوال اگلا اس پہ ضرور بنتا ہے یہ کہ وہ انسٹیبل کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات تو ہے کہ سکون کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، اور اسی دل کی اچھل کود کا نام بے سکونی، اسی دل کی چینج آف پوزیشن کا نام بے سکونی اور بے قراری، اسی دل کی چھلانگوں اور گلاٹیوں کا نام بے سکونی ہے، اسی دل کے غیظ انکنٹرولڈ اور انسیٹلڈ غصے کا نام بے سکونی ہے، انکنٹرولڈ اور انسیٹلڈ امید کا نام بے سکونی ہے، انکنٹرولڈ اور انسیٹلڈ فرسٹریشن کا نام بے سکونی ہے، انکنٹرولڈ اور انسیٹلڈ افکار اور سوچیں اور کنفیوژنز کا نام بے سکونی، بے یقینی کا نام بے سکونی، شبہات اور شک کا نام بے سکونی، غم اور غم کی کنٹینیوٹی کا کنورژنز اس غم سے مثبت نکلنے کے بجائے منفی نکلنے کا نام بے سکونی. یہ ساری اندر کی دنیا جو روح اور نفس اور التی فی الصدور، یہ جو ان دو سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے اندر جو قرار نہیں آ رہا نا، وہ قرار کا نام سکون ہے. اس کا اپنی پوزیشن کے اوپر پھڑ پھڑانا یہ بے سکونی ہے. اس کا نام آپ انگزائٹی رکھ لیں، کیوریوسٹی رکھ لیں، ڈپریشن رکھ لیں، فرسٹریشن رکھ لیں، ڈس آرڈرز کہہ لیں، سائیکوپیتھی کہہ لیں. یہ جو بھی نام اس کو آپ دیں گے، پیچھے انسان کے مائنڈ کی سیٹلڈ پوزیشن نہیں ہونا، کہ وہ سیٹلڈ نہیں. اور سیٹل ہونے کا نام ہے سکن، مسکن، جہاں ہم گھر میں سیٹل ہو جاتے. سکین وہ چھری جو سیٹل کر دیتی ہے اس کو. تو اس دل کو سیٹل کرنے کا نام ہے سکون. باڈی کو سیٹل کرنے کا نام سکون نہیں ہے، دل کو سیٹل کرنے کا نام سکون. ایک بہت گہری بات کر دی آپ نے کہ اصل سکون جو ہے اس کا جو اس کی جو ڈومین ہے وہ دل ہے، وہ انسان کی ظاہریت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ویسے میں کاؤنٹر نہیں کروں گا کہ آپ ہمارے کھول استاد کے ہیں، کہہ رہے ہیں. لیکن عوام کیونکہ بڑی ہمارے پاس کافی قسم کا مکس کراؤڈ ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ پرسیپشن جائے کہ جو ظاہری پرابلمز ہیں، غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، جاب کا نہ ہونا ہے، پیسے کا، معیشت کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہونا ہے، یہ بھی تو سکون کے منافی ہے، یا اس کا ہو جانا بھی تو سکون ہے. کہ اگر میری سیلری وقت پہ آ رہی ہے، یا میرے پاس میری وانٹس پوری ہو رہی ہیں، میری نیڈز جو ہیں وہ کور ہو رہی ہیں، مجھے کوئی کسٹمر تکلیف نہیں دے رہا، مجھے کوئی ظاہری طور پہ کوئی دشمن میرا جو ہے گھر کے پاس موجود نہیں ہے جو میرا امن چھین لے، تو یہ بھی تو سکون کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے نہیں کرتی؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو تھرڈ کویسچن ہونا چاہیے تھا. پہلا یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے سینسز کے ساتھ. نظر، سمع، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا. وہاں بھی اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تم کوئی بھی علم نہیں رکھتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو دا سینس آف سینگ سے دل کے اوپر ایک اثر آئے گا. ٹھیک. دا سینس آف ہیئرنگ will affect the position of the heart. سوچنا، سننا، محسوس کرنا، چھونا، ان حصے دل افیکٹ ہوگا. تو جتنی بھی چیزیں کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں، دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کا دل پہ ایک اثر ہوگا. یا وہ اسے سکون دیں گی، یا اسے وہ بے سکون کریں گی، یا وہ اسے بیچ میں کہیں اٹکا کے رکھیں گی. تو پیسہ، دولت، یہ ساری باتیں بعد میں ہونی چاہیے. ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ سکون کا تعلق
پہلے علم کے ساتھ ہے، ایک علم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. علم جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ سیکھ رہا ہے، جو وہ محسوس کر رہا ہے. اب میں اس سامنے ایک دیوار کو دیکھ رہا ہوں، اس دیوار سے میرے اندر کا پروسیس کیا اس دیوار سے لے رہا ہے، اسی کی بیس پر میرے دل کی حالت ہوگی، میرے مائنڈ سینسز ہلیں گی اس کے لحاظ سے. اگر میں اس دیوار سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں تو وہ خطرے کی گھنٹی آن کرے گا. اگر اس دیوار سے میں کوئی مثبت چیز نکالتا ہوں، کوئی امید لیتا ہوں، تو دل اس سے مزید امید ہوگا، ہوپ فل ہوگا. تو اس سب کا تعلق سینسز کے ساتھ. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھ کان دل دیے، لعلکم، تاکہ تم اس پہ اپنا ایک نظریہ بناؤ. تو سکون کا ایک تعلق نظریے، سوچ، عقل، پرسیپشن، علم کے ساتھ ہے، اور سکون کا دوسرا تعلق نیت، ارادہ، قصد، عزم اور انٹینٹ کے ساتھ. تو کانٹینٹ اور انٹینٹ صحیح ہوگا تو ہی انسان کے سینے کا دل جو ہے وہ سکون دے ہوگا. اب آپ سوال کریں، آپ نے جو کیا ہے کہ ایک جو ظاہریت ہے، جو فزیکل obstructions ہیں، یا غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یا کسی دشمن کا زندگی میں آ جانا ہے، یہ بھی تو جو ہے سکون کے منافی ہیں. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ انسان کے دل کے حالات یہ ظاہری دنیا سے نہیں جڑے ہوئے. ہم فرشتے ہیں کیا؟ صحیح. ہم کوئی فرشتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جس میں ڈیزائرز نہیں ہیں؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں اس طرح سے درد اور تکلیف نہیں ہوتا؟ ہم انسان ہیں بھائی، اور ہمارے انسان اور جسم کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے زندہ رہنے کی، اور کچھ ریکوائرمنٹ ہے لگزوریس اور پلیجرز کی، اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ضرورت نہیں ہے لیکن بنا لی گئی ہیں. مائنڈ جس بھی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے، بیسک چاہیے ہو یا بیسک سے بڑھ کے چاہیے ہو. آج آپ کچھ زیادہ ہی خاموش نہیں ہو گئے؟ لقمہ نہیں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں بولے نہیں نہیں. شیخ، میں کلیریفائی کروا رہا ہوں یہی چیز کہ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے. کیونکہ نہیں، اکثر آپ لوگوں کو مجھے یہ ایک سمجھ بات آتا ہے. بتائیں، مجھے بھوک لگے گی تو مجھے بھوک لگے گی، مجھے سواری کرنی ہے، مجھے چیزیں چاہیے، میرے گھر کے اخراجات ہیں، میرے گھر کے مسئلے مسائل ہیں، میں ایک انسان ہوں، میری ضروریات ہیں. پھر اس ضروریات کے بعد میرے اندر ایک دل ہے جس کی خواہشات بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے خواہشات سے لڑنے کا درس دیں، ٹھیک ہے، میں اپنی خواہشات پہ صبر کرنے کا درس آپ کا اچھا ہے، لیکن میری بیسک نیڈز تو میری بیسک نیڈز ہے نا. میری بیسک نیڈز میں میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی مجھے ڈر ہوگا، میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی میرے اندر کنفیوژنز ہوں گی، بالکل. میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر خوف بھی ہوگا، میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر سائیکوپیتھیز بھی ہوں گی. اور اگر میں بیسک سے اوپر جا کے ہو گیا ہوں تو میری لگژری کے ساتھ بھی میرا سکون جڑا ہوا ہوگا. میری تربیت کیسے ہوئی بھی ہے، میرا مائنڈ کیسے کنڈیشنڈ ہے، میرا دل کیسے سوچتا ہے، یہ میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا یا میرے تعلیمی اداروں نے مجھے سکھایا، اب تو میں وہی ہو چکا ہوں نا جو آپ نے میرے اندر ڈال دیا ہے. تو میرا دل نہیں مانتا بھی شاید اس بات کو، ایک عام انسان کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کی یاد میں تیرے دل کو اطمینان مل جائے گا. یہ شاید نہیں ہماری قوم کو بھی ہضم ہو یا کسی شخص کو بھی ہضم نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہو چکا ہوا ہے کہ دل ہلتا بھی ظاہریت سے ہے، اور یہ حصی مٹیریلسٹک ورلڈ سے ہے، اور سکون بھی اس سے ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے کہ ایک قوم مٹیریل سے اپنا سکون جوڑتی نہیں تھی کبھی، یہ ماضی میں ہوا ہے. صحیح. تو اٹ از آل آن دا تربیہ. کچھ لوگ آگ کے کوئلوں سے گزر جاتے ہیں اور انہیں درد محسوس نہیں ہوتا، کہ مائنڈ کنڈیشنڈ ہے اس وقت پین میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لحاظ. اور کچھ لوگ پانی پہ چلتے ہوئے بھی آگ میں رہتے ہیں. کچھ لوگ قیدوں میں بیٹھ کے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ قیدوں میں رہ کے بھی جنتوں میں رہے. وہ کہتے تھے نا امام ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ، میری جنت میرے سینے میں بستی ہے، اللہ اکبر. باہر سے تم جتنی بھی جیلوں میں ڈال دو گے میرے سینے کی جنت کیسے چھینو. اور کچھ لوگ واقعی دنیا میں جنتوں اور باغات میں تھے، مگر ان کے سینے کے اندر، ان کی سائیکالوجی کے اندر وہ کسی اور تباہیوں میں گئے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ بے سکونی تھی. ظاہریت کا دل پر اثر ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں ہوں، دل اور مائنڈ کے اوپر،
لیکن تربیت اور نرشمنٹ بتائے گی نا کہ وہ ظاہریت کتنا افیکٹ کرے گی کتنا نہیں کرے گی. کہ میں اس کا منکر نہیں ہوں, یہ باتیں یہاں پر کر کے بھوک درد پیدا کرے, بچے ہیں, بیوی ہے, بستر پہ بیمار پڑی ہوئی ہے وہ, یا بیمار پڑا ہوا یا ماں باپ ہے, آپ مجھے یہ سبق کہیں گے نا کہ صبر کرو, مشکل ہے, مشکل ہے. میں ایک تکلیف میں آج تکلیف میں دیکھ کے آیا ہوں کسی کو 3 دن پہلے, تو میں نے یہ ٹاپک آگے سے آپ لوگوں کو کوٹ کیا. تو یہ کہنا کہ بھئی میں مین آف سٹیل بن جاؤں, میں مین آف سٹیل نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے, تکلیف دی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس انسان کو جس میں اللہ نے اتنا کمال رکھا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کتنا خونم خون کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دانت مبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد نہیں ہوتا ہوگا کہ میں تمہارا نبی, میں تمہارے باپ سے بھی بڑھ کر تمہاری میری حیثیت ہے امت کے, اور یہ تم نے باپ کے ساتھ کیا. تکلیف کس آپ کا انسان کو تکلیف نہیں, تکلیف ہوتی ہے عادل بھائی, لیکن اینڈ میں قوم کو اپنی پرسیپشنل ٹریننگ ہی کروائی جائے گی ان بلاؤں سے لڑنے کے لیے. فیئر انف. میں